شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کی شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی، اور حسد کرنے والے کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرے۔ یہ سورہ الفلق ہے، مکی ہے، اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس کا بھی نزول وہی سورہ والناس کے وقت میں ہوا۔ اس آیت میں بھی لب و لہجہ، مضمون، اسلوب وہی ہے جو سورہ والناس کا ہے، سورۃ الناس کا ہے۔ اور شان نزول یا کہ وقت نزول بھی وہی ہے۔ تو سب سے پہلے کہا گیا قل اعوذ برب الفلق۔ یہ یہاں بھی وہی دو چیزیں ہیں کہ ایک طرف خیر ہے، ایک طرف شر ہے۔ شر سے بچنے کی اور خیر سے کی پناہ میں آنے کی دعا ہے۔ تو یہ جو دعا کی جا رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ پڑھیے۔ یعنی اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھ کر کے اللہ کے اس حکم پر عمل کر کے وہ ساری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ اسی طرح تم پڑھو۔ تو کہا گیا قل اعوذ برب الفلق، کہیے اے نبی کہ میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو صبح کے روشنی کا مالک ہے۔ فلق خلق کے معنی میں ہے، پیدا کرنا ہے۔ اس قرآن کریم میں فالق الاصباح، صبح لانے والا، صبح رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کو لانے والا اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا فالق الاصباح۔ یا کہا گیا قرآن کریم میں دوسری آیت ہے فالق الحب والنوا، بیج کو اور گٹھلیوں کو پھاڑ کر اس سے کونپلیں نکالنے والا اللہ کی صفت بتائی گئی کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو یہاں جو فلق کے معنی میں ہے یہ کہ یوں کہیے کہ اس رب کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو خالق ہے ہر چیز کا، اور خصوصی طور پر کہا جائے تو اس رب کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو صبح کے اجالے کو لاتا ہے اور رات کے تاریکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مناسبت دیکھیے کہ جس کی پناہ لی جاتی ہے اور جس سے پناہ مانگی جاتی ہے مقابلہ کیا گیا ہے۔ ایک طرف تاریکی کا ذکر ہے اور ایک طرف اجالے کی ذکر ہے۔ اجالے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اجالا لانے والا وہ ہے، تو اس کے پناہ میں آنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ اور وہ جو شر ہے، تاریکی ہے، تاریکی سی اور اندھیروں کے شر جتنے ہو سکتے ہیں وہ شر ہے، اندھیرا ہے، تو اندھیروں کے شر سے بچا جاتا ہے اللہ کی، اور اجالے والے کی شر میں آنے کی دعا کی جاتی ہے۔ تو یہاں موازنہ دیکھیے، اور اس رسول رب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں آیت میں صورت میں تعبیر ہے، جو اسلوب ہے، وہ اصل میں بہت جاندار ہے۔ موازنہ بھی ایک طرح سے ہے کہ ایک طرف اجالا ہے اور دوسری طرف اندھیرا ہے۔ اندھیرا
باطل شر جتنی قسم کا ہو سکتا ہے اسے بچنے کی خواہش ہے، اور جو اجالے کا مالک ہے اس کی پناہ میں آنے کی تمنا ہے۔ تو ہوا قل اعوذ برب الفلق، فلک کے رب کی پناہ میں آنا ہے، اور کس چیز سے بچ کے آنا ہے؟ تو پہلے کہا گیا من شر ما خلق، ان تمام مخلوقات کی شر سے۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں شر ہے۔ شیطان بھی اللہ کی مخلوق ہے، شر ہی شر ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے شر ہیں جو برائیاں ہیں، شرک ہے، کفر ہے، بدعت ہے، یا طغیان ہے، طاغوت ہیں، بے شمار شر ہیں۔ تو انسان میں کتنے ایسے ہیں جو شریر ہیں۔ تو شر کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اور جتنی مخلوقات ہو سکتے ہیں، ان تمام جس کے اندر شر ہے اس شر سے بچاؤ چاہتا ہے انسان۔ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہ کر کے دکھائیے، جتنی مخلوقات ہیں جن کے اندر شر ہے ان سے بچنے کے لیے ہماری پناہ میں آنے کے لیے دعا کیجیے۔ تو پہلا ہوا من شر ما خلق، چھوٹی سی 4 لفظ ہیں، لیکن اس میں دنیا کے جتنے شر ہو سکتے ہیں سب سے بچاؤ کی اور سب سے فرار کی اور سب سے اجتناب کی اور تحفظ کی دعا کی جا رہی ہے۔ اب آپ کوئی گننا چاہے کہ اللہ کی جتنی دنیا میں مخلوقات پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے ما خلق، اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے، تو یہ مخلوقات ہیں، شر بھی ہیں خیر بھی ہیں، لیکن شر سے بھی خود ایک انسان ہی ہے، اگر ٹھیک ٹھاک ہو تو خیر ہی خیر ہے، اگر بگڑ جائے تو شر ہی شر ہے۔ تو جس قسم کی شر ہو سکتی ہے، جتنا شر ہو سکتا ہے، مقدار کی بات ہو، حیت کی اور کیفیت کی بات ہو، جس قسم کا شر ہو، تمام چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو کتنی جامع دعا ہے۔ آدمی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیتے، یا ساری مصیبتیں، سارے شر جتنے ہو سکتے ہیں سب سے بچاؤ تحفظ کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اب دوسرا شر کیا ہے؟ غاسق اذا وقب، غاسق تاریکی پھیلانے والا، اذا وقب جو تاریکی چھا جائے، یعنی گھنگھور تاریکی جو پھیل جاتی ہے اس میں جو شر ہے، جیسے رات آتی ہے چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب اندھیرے کے پردے میں انسان کتنا گناہ کرتا ہے، کتنی برائیاں ہوتی ہیں، کتنا کثرت سے لوگ اس میں جتنا قسم کا شر ہو سکتا ہے، قتل ہے، چوری ہے، زناکاری ہے، ڈکیتی ہے، یا یہ کہ یہ گانے بجانے، ناچ، اور جتنی بھی بیابروئی، رسوائی جو سب ہوتا ہے عام طور پر رات کے پردے میں کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ انسان کو سکھایا کہ دیکھو اس ضابطہ سے دیکھو، شر موجود ہیں اور خیر بھی موجود ہے۔ اجالا اپنا کام کرتا ہے اور اندھیرا اپنا کام کر رہا ہے۔ اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں جتنا شر ہو سکتا ہے بے پناہ ہے، لہٰذا اس میں جو کچھ شر ہو سکتا ہے اس شر سے بچنے کے لیے اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے دعا کیجیے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، یہاں بات ہو رہی ہے ایک تیسرے شر کی، وہ بھی نہایت ہی خطرناک ہے۔ تیسرا شر کیا ہے؟ کہا جو گرہ میں پھونکا جاتا ہے، اور یہاں کہا گیا نفاسات، پھونکنے والیاں، یعنی یہ جو جادوگری کا، سحر کا زیادہ چکر چلتا ہے وہ عورتوں کا چکر چلتا ہے۔ یہ قرآن کریم نے جو حقیقت بتلائی ہے، آج دیکھیے جتنا عورتوں کے ہاں بھی چکر چلتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جادو کرنا، ٹوٹکا اور وچ کرافٹ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب زیادہ ایکٹیو اس میں عورتیں ہی رہتی ہیں، یعنی وہی اس کے لیے سرگرم رہتی ہیں، وہی منتظم کار ہوتی ہیں، وہی جادوگرنیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو رب کریم نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہمارے لیے کہ دنیا میں یہ شر بھی موجود ہے، جادوگرنیاں اور جادوگرنیوں کی انتظام کرنے والی سرگرم عورتیں یہ زیادہ تر سماج معاشرے میں تباہی پھیلاتی ہیں، کتنے گھر بگڑ جاتے ہیں، کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے نوجوانوں لڑکیوں کی شادی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ جب دن میں ٹھان لیتی ہیں عورتیں دوسرے کو اذیت پہنچانی ہے، تو کیا کیا شر جادوگری کے حساب سے ہوتا ہے، سماج معاشرے میں رہنے والے سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، پہلے تو بتایا کہ انسان کو جان لینا چاہیے کہ اس دنیا میں شر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جادوگری ہوتی ہے، اور جادوگری کرنے والے
جو ढंग के तदबीरें होती हैं, उसमें ख़ास तौर पर गिरा लगाने का जिक्र हुआ। बाल लाए, गिरा लगाया, उसमें जादू तो फूंका, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा, जितना इस करतब पे जाने वाले हैं गिरा लगाने वाले, ये गिरा लगते हैं जिससे इंसान तबाह होता है, सेहत तबाह होती है, रिश्ते तबाह होते हैं, जान माल तबाह होती है, सब कुछ तबाही आती है। तो पहले ये इस आयत से हुआ और अल्लाह ताला ने ये बताया कि ये शर भी मौजूद है जादूगरी का, और जादूगरनियाँ इसमें ज़्यादा होती हैं। तो कहा इससे भी पनाह मांगना चाहिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अल्लाह ताला के हुक्म से ये दुआ की, और ये तालीम सबके लिए है कि पनाह मांगनी चाहिए ऐसे शर से जो समाज माशरे में मौजूद है। और मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले की बुराई से भी जब वो हसद करे तो उससे भी पनाह मांगनी चाहिए। हसद करने वाला है तो उसकी हसद की बुराई इंसान के ऊपर असरअंदाज होती है। हसद से इंसान बसा औकात जो निगाह हसद डालता है और हसद का काम करता है तो इंसान की ज़िंदगी में इतनी बेबरकती होती है, इंसान का काम इतना बिगड़ता है, इंसान के जो कुछ सोचता समझता है जैसे सब कुछ शल कर दिया जाता है। तो हसद जितने निगाहें जितनी हरीस होती हैं, निगाहें जितनी फसाद अंगेज़ होती हैं और इरादे जितने गलत होते हैं, उतने ही ज़्यादा हसद असरअंदाज होता है दूसरों के ऊपर। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इससे भी पनाह इस शर से भी पनाह मांगे, अल्लाह इससे तहफ़्फ़ुज़ मांगे, अल्लाह की पनाह में आने की दुआ करें। ये 5 आयतें जो इस सूरत में मौजूद हैं, देखिए छोटी छोटी आयतें हैं, लेकिन कितना उसमें दुनिया का जिस किस्म का शर हो सकता है सारे शर का जिक्र हो गया। और इसको अंधेरा कहा गया, इसको शर कहा गया, और अल्लाह पाक को बताया गया उजाले का मालिक है, तारीकी से उजाला निकालता है। तो कहीं तारीकी से निकलिए, उजाले की तरफ आइए, और तारीकी काम करने वाले जितने हैं उनके शर से पनाह मांगिए, और जो उजाले फैलाने वाला अल्लाह ताला है, जो मालिक है, उसकी पनाह में आने के लिए दुआ होनी चाहिए। ये जो मौज़तैन हैं इनकी खुसूसियत यही है कि आदमी, एक तो ये है कि जितने शर हैं उनसे बचने के लिए आदमी मुस्तकिलन 5 वक्त नमाज में सुबह शाम अगर पढ़ता है, जिस तरह हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, तो वो पहले उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। फिर ये कि यानी प्रिकॉशन भी के तौर पर ये अगर इंसान इखलास से पढ़ता रहता है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहता है, जितने शर हैं वो करीब नहीं जाते हैं, इंसान बचता है। और दूसरे ये कि अगर ये नहीं पढ़ रहा है और आदमी इन बलाओं में, इन शर में गिरफ़्तार हो जाता है, तो बाद में अगर इसका इस्तेमाल होता है, सही ढंग से इस्तेमाल होता है और मुखलिसीन इसको पढ़ते हैं, इससे दुआ करते हैं, तो ये इससे फ़ायदा होता है। और फ़ायदा है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, इससे बढ़तर काम क्या हो सकता है। दुनिया के अपने मन से जो लोग इस इजाले के लिए, इस ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों के इजाले के लिए जो अपने मन से करते रहते हैं, उसमें न मालूम अल्लाह भला क्या होती है। लेकिन ये तो इंसान की ज़िंदगी में बड़े बड़े मसाइब जो इससे पैदा होते हैं इंसान के अपने इन शुरूर से, तो अल्लाह ताला ने इन दोनों सूरतों को तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनाया है। प्रिकॉशन के तौर पर इसको इस्तेमाल कीजिए, यही कि जब मुब्तला हो जाइए तो इन शर से पीछा छुड़ाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। और जो आदमी मुस्तकिल इससे इस्तेमाल करता है वो बचा रहता है, और जो नहीं करता है बाद में तो ख़ुद इस्तेमाल करे या दूसरा आदमी इसको इस्तेमाल करे, दुआ पढ़े फूँके, इंसान को फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला हम सबको इन तमाम शुरूर, आफ़ात और बलियात से निजात दे, और अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में हमको रखे, अपने पनाह में रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।